ایک نئی اصطلاح ہے فائنینشیل ٹیررزم، یعنی کہ پاکستان کی اکانومی تباہ ہوتے جا رہی ہے۔ میں ایک تجزیہ اور ایک سٹڈی پڑھ رہا تھا کہ جس طرح پاکستان بری طرح اکنامی کے ڈیزاسٹر کا شکار ہے، اب پاکستان کا بھارت سے کوئی مقابلہ نہیں کرتا۔ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کی ساری ترجیحات یہ ہیں کہ دے آر کمپیئرنگ پاکستان ود افغانستان ناؤ، چائنا اور انڈیا کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ ایک وقت جب 1960 میں حبیب بینک کی بلڈنگ بنی تھی پاکستان میں، وہ کنسیڈر کی جاتی تھی، 22 امیر ترین خاندان تھے جو آج کے شاید مکیش امبانی کے ساتھ کمپٹیشن میں ہوتے۔ وہ نگل گیا ہمارا ایک سسٹم، اور وہ اکانومی کا بری طرح کا ڈیزاسٹر تھا۔ میرے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA خواجہ حماد الرحمان صاحب ہیں۔ میں ان سے سوال کروں گا، یہ کہتے ہیں کہ فائنینشیل ٹیررزم اسپیشلی ہنڈی کا عام ہو جانا، پیسے کا ہنڈی کے ذریعے ادھر ادھر ہونا، اور پھر بینک میں یہ جو آپ ATM کارڈ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا جو فراڈ سسٹم ہے سب برباد کر رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر یہ بتائیں کہ جو ہنڈی ہے اس کے ذریعے کس طرح چیزیں پاکستان کو کس طرح ڈیزاسٹر ہو رہا ہے؟ ہنڈی کیسے نقصان دے؟ ہنڈی بیسیکلی دو جگہ پہ نقصان دیتی ہے۔ پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے جو ہمیں فورن ریمیٹنس آنی چاہیے ڈالرز میں، ریالز میں، UAE درہمز میں، وہ فزیکلی یہاں پہ نہیں آتے۔ اگر بینکنگ چینل استعمال ہو تو وہ فزیکلی یہاں پہ آئیں، لیکن بینکنگ چینل استعمال نہیں ہوتا، انفارمل چینل ہوتا ہے۔ انفارمل چینل حوالہ جسے کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے، UAE میں، سعودی عرب میں جو بیٹھا ہوا ہے بندہ، وہ وہاں کے ایجنٹ کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا 2000 ریال اس کو کنورٹ کریں پاکستانی روپیز میں، اور میری فیملی کو DG خان میں، راجن پور میں، لیا میں، جہاں پہ بھی پرووائڈ کر دیں۔ وہ ود ان فیو منٹس یہاں پہ اپنے جو بھی حوالہ دار ہیں اس کے کہے گا جی یہ جا کے آپ نے کوڈ بتانا اس کو، اور وہ آپ کو آپ کے پیسے، بلکہ اب تو جدید سروسز وہ بہت زیادہ ایوالو کر گئی ہیں چیزیں۔ اب یہ اتنا سمپل نہیں رہا میکینزم، وہ گھر بھی پہنچانا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، دوسری چیز یہاں سے جو باہر جاتی ہے اماؤنٹ، یہاں پہ پیسے دے دیے جاتے ہیں، اور UAE میں، UK میں، امریکہ میں یہ ڈالرز بھی وہاں پہ پے کر دیتے ہیں۔ تو دو جگہ پہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ یہاں کا جو پیسہ ہے وہ بھی اندر ہی رہ گیا، وہ پیسہ ادھر کرپشن کی جو منی ہے وہ ٹرانسفر ہوئی اور ڈالرز میں کنورٹ ہوئی، اور وہ وہاں پہ ڈیلیور ہو گیا، اور جو آنے تھے فزیکلی ڈالر وہ آتے نہیں۔ لیکن پچھلے 2 سال میں، 1.5 سال میں جو ہنڈی حوالے کے خلاف FIA نے کریک ڈاؤن کیا، اس کے نتیجے میں جو ریمیٹنسز ہیں ہماری، آپ کو اگر فگرز پتہ ہوں تو 26% 2023 میں بڑی ہیں۔ تو ابھی یہ پریزنٹ گورنمنٹ نے آتے ساتھ ہی منسٹر انٹیریئر 14 مارچ 2024 کو جب آئے ہیں، آفٹر ٹیکنگ چارج ایز منسٹر انٹیریئر، تو DG FIA صاحب کے ساتھ ملاقات کی، تو بریفنگ انہیں دی گئی، تو انہوں نے جو ٹاپ پرائرٹیز سیٹ کی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے اس ہنڈی حوالے کے مینس کو ختم کرنا ہے۔ تو اگر آپ میڈیا کی پچھلے 1 ہفتے کی رپورٹس دیکھیں تو درجنوں کی تعداد میں ریڈز ہوئے ہیں، اور درجنوں کی تعداد میں FIRs درج ہوئی ہیں، اماؤنٹس ریکور ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ ایکیوز اریسٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ جتنا ہنڈی حوالے پہ ہم انحصار کم کریں گے، ہماری جو فگر ہے اکانومی کی اور جو فگر ہے فارن ریمیٹنسز کی، وہ ایگزیکٹ ہمارے سامنے آنا شروع ہوگی۔ اچھا یہ بتائیں، یہ سارا یہ جو ہنڈی کا سرکل ہے، یہ لیگلائز یا چینلائز کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ٹیکسیشن بہت اسٹرانگ ہے، یا سرکار پیسہ نہیں آنے دیتی؟ لوگوں کو یہ کام کرنا، جیسے ایک کنڈی لگی ہو تو کہیں سے چور رستہ لوگ بنائیں گے نا، یہ خندق کھودنی کیوں پڑ رہی ہے؟ یہ اس میں ملٹیپل ہمارے اس میں آپ کو کہوں لیگل اور بینکنگ چینل کے حوالے سے بجائے یہ لوگوں کے پرسنل ایشوز ہیں۔ ہمارے جو خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب سے کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ انلیگل رہ رہے ہوتے ہیں گلف اسٹیٹس میں۔ اب وہ اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے بھیج نہیں سکتے، وہاں پہ بہت عوام ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے، یعنی ڈنکی کا ڈائریکٹ تعلق ہے پھر ہنڈی کے ساتھ۔ یہ آپ ایگزیکٹلی یو آر آن دا رائٹ ٹریک کہ یہی بات ہے کہ جو انلیگل وہاں پہ رہ رہا، وہاں پہ اکاؤنٹ کھول نہیں سکتا، اس اکاؤنٹ کے ذریعے ادھر بھیج نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہ والے پاکستانی، وہ والے ایجنٹس جو اس کام میں منس میں انوالو ہیں، اور انہیں اچھا خاصا پیسہ بچ رہا ہے، اور اس میں پیسہ کی بچت بہت زیادہ ہے۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں کہ آسانی کر دی ہے، ٹیکسیشن کم کر دی، سب کچھ ہو گیا، لیکن ایک تو جو سینڈر ہے
وہ इलीगल स्टे है उसका, वो वहां से भेज नहीं सकता। और यहाँ पे जो रेसिपिएंट है वो हमारा अनफॉर्चुनेटली इलिटरेट है, वो इसके कार्ड में और ये चेक में इसमें बिलीव ही नहीं करते, वो कहते हैं पैसे होने चाहिए कैश में। दिस इज मेन इशू, ये सबसे बड़ा साउथ पंजाब की हद तक मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये है। दूसरे जो है बाहर भिजवाने वाले पैसे, वो ज्यादातर करप्शन मनी है, ब्लैक की मनी है। लेकिन उत्थे ते सर सफेद हाथी वड्डा हाथी इन्वॉल्व है ना, जी, उधर जी। तो कोई फिर स्मॉल ये जो डंकी वाला है ये तो बड़े गरीब घरों के लोग होते हैं। ये यहाँ तो इन्होंने जो तो आपकी बात से इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। तो बिल्कुल एग्री करूंगा, लेकिन ये हमें नुकसान दोनों पे एक जितना हो रहा है। दोनों पे एक जितने से मुराद ये है, वहां पे एक सफेद हाथी बेचता है अगर समझ लें $10 लाख, तो यहां पे हमें कोई $20-25 लाख आना था जो नहीं आ रहा। वो छोटी छोटी अमाउंट्स हैं, बट दे आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जब पीपल। बहुत मैसिव होगा तो फिर ये लाजमी सी बात है। तो ये अगर हमारी चैनलाइज हो जाएं तो हमारी इकोनॉमी, आप देखिएगा, आपने देखा कि डॉलर 320 तक गया था, अभी इट इज होवरिंग अराउंड 280 अच्छा, 279। इसके डॉलर को भी इस तरह अफेक्ट कर रहा है। जी, बिल्कुल। डॉलर को सर, जब आपके मुल्क में डॉलर मौजूद होगा तो उसका रेट नीचे आएगा। ये सिंपल डिमांड एंड सप्लाई है। डॉलर जो जो अवेलेबल होगा आपके पास, वो उसकी डिमांड डंकी का बराह रास्त ताल्लुक हुंडी से और इसी से डॉलर की फ्लक्चुएशन। बिल्कुल डॉलर फ्लक्चुएट करता है इससे। और ये जब हमारे वेस्टर्न बॉर्डर में आपने देखा है, जब ये बंद हो जाता है 10-15 दिन के लिए, डॉलर नीचे आना शुरू होता है। क्यों? जो फिजिकल लेके जा रहे होते हैं डॉलर, वो भी देखिए, रुक इससे जाते हैं। ज्यादा, इससे तो फिर आपकी तो ये जो हुंडी है या इवन डंकी है, ये तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली होते पूरी इकोनॉमी को हिट कर रही है। सर अगर यहाँ से बच्चे बाहर गए, इलीगल गए, नहीं मरे, पहुंच गए, और पहले तो बहुत पहुंचे। मैं कहता हूँ इस टाइम पाकिस्तानी जो 50% ओवरसीज बाहर बैठा है, इटली और ये वो लीगल रूट से गया ही नहीं है, वो इलीगल रूट से गया। तो इसका मतलब है वो सब पीछे पैसा भिजवाने के लिए हुंडी का इस्तेमाल करता है। सर, जब वो हुंडी का इस्तेमाल करता है और आपके पैसे की इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, तो उसकी वजह से मुल्क में डॉलर की फ्लक्चुएशन होती है। बिल्कुल होती जब है। डॉलर की 280 से 380 की मैसिव फ्लक्चुएशन होती है, तो यहां से गरीब के घर से रिस्क निकल जाता है, बिल्कुल महंगाई ऐसे। हो जाती है, हर बिल्कुल चीज ऐसे। तबाह हो जाती है। तो अब तो पूरी इकोनॉमी तबाह होगी इस तरह। सर, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ये वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स विद आवर इकोनॉमी यही है कि जो रेमिटेंसेस है ना, वो हमें हम, और एक तो जो आ रही हैं वो ऐड टू आवर नेशनल किटी हो ही नहीं रही। हमारे स्टेट बैंक के पास वो डॉलर आ ही नहीं रहा। यहाँ का पैसा है, मैं अब आपको बताऊं, फिजिकल कैश मूवमेंट नहीं होती। वो जो करप्शन वाला पैसा था, हुंडे हवालेदार वही बैठा हुआ उधर, जो उधर से डॉलर आने थे वो भेज नहीं रहा, और इधर से जो पैसे भेजने हैं वो उधर वाले डॉलर उधर ही दे देगा। दो जगह पे नुकसान दे रहा ना हमें। एक ओरिजिनली जो आने थे वो आ नहीं रहे, और यहां पे जो करप्शन की मनी वो इकट्ठे ग्रैब करके इधर ही एसेट खरीद रहे हैं, वहां पे डॉलर जो थे वहीं पे ऑफसेट हो रहे हैं। तो दो जगह पे हमें नुकसान हो रहा है। यहां पे करप्शन मनी वाइट हो रही है, और वहां पे जो ओरिजिनल जो पाकिस्तान को डॉलर्स आने हैं वो आ नहीं रहे फिजिकली।